پاکستان میں قندیل بلوچ کے قتل کے بعد طرح طرح کے چورن بیچے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کا ایک مخصوص طبقہ، ایک مخصوص نظریے سے تعلق رکھنے والے حضرات نئے نئے چورن بیچ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی حضرات ہیں جو ہر خودکش حملے کے بعد یہ چورن بیچتے ہیں کہ پاکستان میں خودکش حملے بلیک واٹر یا انڈیا کروا رہا ہے۔ ڈرون حملوں کے اوپر ان کی غیرت جاگ اٹھتی ہے۔ پاکستان میں بچیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہو جائے، ان کی غیرت نہیں جاگتی۔ طرح طرح کے چورن بیچ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ چورن نمبر 1، قندیل بلوچ ملک کی بدنامی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ چورن نمبر 2، قندیل بلوچ ملک کی نوجوان نسل کے اوپر برا اثر ڈال رہی تھی۔ چورن نمبر 3، قندیل بلوچ ہماری مذہبی اور قومی روایات کے خلاف کام کر رہی تھی۔ چورن نمبر 4، قندیل بلوچ کا قتل تو دنیا میں اچھالا جا رہا ہے، لیکن ہندوستان میں اس سے زیادہ عورتوں کا قتل ہوتا ہے، اس پر تو کوئی بات نہیں کرتا۔ اور مجھ سے جو ذاتی طور پہ سوال کیا گیا وہ یہ کہ ایک فراز درویش، تم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات بتاؤ، کیا تم اپنی ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر قندیل بلوچ کی ویڈیو دیکھ سکتے تھے کہ نہیں؟ میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیتا ہوں کہ نہیں، میں اپنی ماں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر قندیل بلوچ کی ویڈیوز نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن میرے پاس چوائس موجود تھی۔ قندیل بلوچ کوئی میرے گھر کے ڈرائنگ روم پہ لگے ہوئے بڑے سارے ٹی وی میں زبردستی نازل نہیں ہوتی تھی۔ قندیل بلوچ کوئی نیم برہنہ کپڑے پہن کر میرے گھر میں داخل نہیں ہو گئی تھی، اور ان نیم برہنہ کپڑوں میں میری ماں بہنوں اور میرے سامنے کوئی ڈانٹ یا ناچ نہیں کر رہی تھی۔ جی ہاں، چورن نمبر 1، قندیل بلوچ ملک کی بدنامی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ تو حضور، جب آپ اپنا ہرا پاسپورٹ لے کر باہر ممالک میں جاتے ہیں، خواہ وہ آپ کا دوست ملک چین ہی کیوں نہ ہو یا آپ کے برادر مسلمان ملک ہی کیوں نہ ہو، جب آپ کو روکا جاتا ہے تو آپ سے یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ آپ نے قندیل بلوچ کا فیس بک پیج لائک کیا کہ نہیں کیا، یا پاکستان کے اسٹرپ میں آپ قندیل بلوچ کے سے ملے تھے، اس کے ساتھ سیلفی کھنچوائی تھی کہ نہیں کھنچوائی تھی۔ نہیں، آپ کے اوپر شک کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ملک سے دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد پکڑا گیا۔ آپ کے ملک میں کلعدم دہشت گرد جماعتیں کھلم کھلا دندناتی گھومتی ہیں۔ آپ کے ملک کی جو دیواریں ہیں اس کے اوپر کافر کی نفرت بھری مرد آباد کی چوکنگ کی ہوئی انہوں نے۔ اس وجہ سے آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے، اگر آپ چین بھی چلی جائیں، وہاں پر بھی امیگریشن آفیسر اور کسٹم آفیسر آپ سے یہی سوال کرتا ہے کہ کہیں تم، اور میک شور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہیں آپ کا تعلق کسی کلعدم جماعت سے تو نہیں۔ مجھے جب روکا گیا کسی ایئرپورٹ پہ تو مجھ سے یہی سوال کیا گیا، کیا تم کبھی وزیرستان گئے تھے؟ کیا پاکستان کے اسٹرپ میں تم خیبر پختونخوا کی طرف گئے تھے یا تم کسی مدرسے کی طرف گئے تھے؟ تو کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم قندیل بلوچ سے ملے تھے کہ نہیں ملے تھے۔ آپ کے ملک کی بدنامی کا باعث قندیل بلوچ نہیں، کلعدم جماعتیں ہیں جو آپ کے ملک میں دندناتی گھومتی ہیں۔ چورن نمبر 2، کہ قندیل بلوچ آپ کے ملک کے نوجوان نسل کے اوپر برا اثر ڈال رہی تھی۔ حضور، آپ کے ملک کی نوجوان نسل چین، ویتنام، برازیل، رشیا کی ساری پورن موویز دیکھتی رہے، اس سے آپ کی قوم کی نئی نسل کے اوپر برا اثر نہیں پڑ رہا، لیکن قندیل بلوچ کی اگر کچھ ویڈیوز انہوں نے دیکھ لیں تو برا اثر پڑ گیا۔ عجیب و غریب قسم کی بات ہے۔ اور قوم کے اس نوجوان نسل کو کیوں نہیں روکا جاتا کہ تم برازیلین، رشین، ایسٹرن یورپین، فلپینو پورن ویڈیوز نہ دیکھو؟ اس کے بارے میں آپ نے کیا کام کیا ہے؟ اور یہ کہہ دینا کہ قندیل بلوچ، چورن نمبر 3، کہ قندیل بلوچ ہمارے ملک کی روایات اور دینی روایات کے خلاف کام کر رہی تھی، تو ہمارے دینی روایات یہ نہیں ہیں کہ ملک کے اندر رشوت کا کلچر عام ہو جائے۔ ہماری دینی اور قومی روایات یہ نہیں ہیں کہ معصوم بچیوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جائے۔ اور قندیل بلوچ کی اور اس طرح کی جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، یہ بھی ہماری دینی روایت نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کے مرد قندیل بلوچ یا دوسری جو برہنہ اور پورن ویڈیوز ہیں وہ بیٹھ کر دیکھیں۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اور آپ بھی جانتے ہوں گے، جو کہ قندیل بلوچ کی ویڈیوز اور ساری کی ساری پورن ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، لیکن جمعے کے دن کلف لگا ہوا سفید رنگ کا کرتا شلوار پہن کر جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اور شرفا کہلاتے ہیں، اور اس کے بعد رشوت بھی لیتے ہیں وہ۔ تو یہ ہمارا کلچر، یہ ہماری دینی اور ہماری قومی روایت نہیں ہے۔ ہاں، قندیل بلوچ جو کام کر رہی تھی شاید وہ بھی ہماری دینی اور قومی روایت نہیں تھی، لیکن قتل کرنا اس کا حل نہیں ہے۔ چورن نمبر 4، کہ ہندوستان میں بھی قتل ہوتے ہیں۔ حضور، آپ ہندوستان میں یہاں سے زیادہ قتل ہوتے ہیں، امریکہ میں بھی قتل ہوتے ہیں، یورپ میں بھی قتل ہوتے ہیں، اس پر تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ ہمارے یہاں اگر کچھ ہو جائے تو آواز اٹھا لی جاتی ہے۔ تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ افریقہ میں اس سے کہیں زیادہ قتل ہوتے ہیں، کہیں زیادہ عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں۔ کیا ہم اپنی برائیوں کے اوپر، اپنی غلطیوں کے اوپر یہی کہہ کے ڈھکن ڈھانکتے رہیں گے کہ یہ تو دنیا بھر میں ہوتا ہے، ہندوستان میں بھی ہوتا ہے، لہٰذا ہمارے یہاں ہو گیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ یا ہم ان غلطیوں کو، ان برائیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر انڈیا کی بھی کوئی بہت مشہور کوئی آرٹسٹ یا کوئی بہت مشہور سیلیبریٹی ماری گئی ہوتی تو اس کے اوپر بھی اتنا ہی زور و شور ہوتا۔ اگر امریکہ کے اندر کوئی اتنی بڑی سیلیبریٹی ماری گئی ہوتی تو اس کے اوپر بھی اتنا ہی زور و شور ہوتا۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی غیرت سے ہم چھٹکارا پائیں۔ ہمارے فیس بک کے ساتھی جنید اکرم نے بڑا صحیح فرمایا کہ ہماری غیرت عورتوں کی ٹانگوں کے درمیان ہی کیوں پھنس گئی ہے۔ ہم اس چیز سے نکلیں، اپنی غلطیوں کا ادراک کریں، ان کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ فراز درویش کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔